अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 2 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की यानी गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स, टॉप स्टोरीज़, बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नज़रिए का मामला है। और अब उनको फिक्स करने के लिए, जो कि वो कभी हो नहीं सकते, एक बड़ा गेम प्लान है जिसका भांडा फूट चुका है। कुछ डिटेल्स मेरे पास आ रही हैं, मैंने पिछले व्लॉग में भी आपसे तज़किरा किया था। ये गेम प्लान नंबर 1 है। गेम प्लान नंबर 2 का तज़किरा मैं रात वाले व्लॉग के अंदर करूँगा। असल कहानी हुई क्या है, कौन सी बड़ी शख्सियत है जिसको राज़ी किया जा रहा है कि वो जाकर खान साहब से मुलाकात करें, और अलेजडली उनके ज़रिए क्या पैगाम भिजवाया जा सकता है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 शॉकिंग काइंड ऑफ स्टोरी, और वो जो है आपने सुननी ज़रूर है। एक तो ये, दूसरा आपको याद होगा कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, लोगों के साथ गुफ्तगू करते हुए, तालियां बजवा कर बिजली के फ़ी यूनिट कीमत में 7 रुपये कमी का ऐलान कर मारा था, और फिर वो 7 रुपये कमी कभी फल की सूरत में लोगों को मिली नहीं है। वो तकरीबन 4-4.5 रुपये थी। अब वो अचानक से वो वाला जो फैसला है उसको वापस ले लिया गया है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक और ख़त लिख छोड़ा है। वो ख़त क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो भी मैं शेयर करूँगा। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज बैठे बिठाए जो माल गनीमत था वो तकसीम कर डाला है तमाम सियासी जमातों में, उन सियासी जमातों में जिनकी अपनी कुल 17, 18, 19 सीटें हैं, और फॉर्म 47 के मुताबिक वो इस वक्त गवर्नमेंट में है। अब उसके ऊपर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर क्या रिएक्शन आ रहा है, और फिर पंजाब गवर्नमेंट का एक बड़ा यू टर्न। इसलिए गुजारिश है, वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अब अल्लाह ही सब कुछ है जो आपके सामने हकायक लेकर आता है। दुनिया की हकीकतें खुलती चली जाती हैं और आपको अंदाज़ा होता चला जाता है कि क्या हो गया। 1 जुलाई के बाद से जो भौचाल पब्लिक के ऊपर बिजली बनकर गिरा है, टैक्सेस का, भारी टैक्सेस का, उसके ऊपर आप सबसे गुजारिश है कि आपने फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक, जैसा है जहाँ की बुनियाद के ऊपर ऊ करके, नहीं तो थू 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 करके रिकॉर्ड एहतजाज ज़रूर करा लेना है। तबाहकुन प्लान क्या है, इसके ऊपर बात करने से पहले, बल्कि इसी के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। जनाब, आप क्या याद करेंगे कि आप कहते हैं ना कि खबर आप बाद में देते हो, आगे भी अहम खबरें आने लगी, लेकिन अभी सुन लीजिए। आज से कुछ दिन पहले एक वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली ख़ान, इनकी मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से, और सब जो है वो उस वक्त इसके ऊपर काया साराई कर रहे थे कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब अपने भांजे को सियासत के अंदर लाने के लिए इस वक्त सरगर्म है, इसलिए उन्होंने फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। हालांकि उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि बैकडोर जो डेवलपमेंट है वो किसी और नौइयत की है, और जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो गलत है। तो अब वो प्लान जो है वो किसी और तरफ जाता हुआ नज़र आता है। तो मुझ तक मेरे जो दोस्त अहबाब हैं उनके ज़रिए से जो बातें आई हैं, उसके मुताबिक चौधरी निसार अली ख़ान साहब के ज़िम्मे ये लगाया गया है कि वो जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर उनकी मुलाकात मुतवक्के है। किसी भी वक्त उनके लिए अडियाला जेल के दरवाजे हो सकता है कि खोल दिए जाएं और वो मुलाकात के लिए चले जाएं। अच्छा, उनके ज़िम्मे टास्क क्या है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चौधरी निसार अली ख़ान साहब के ज़िम्मे मेरी मुबैना मुसद्दका गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक जो टास्क है वो ये है कि ख़ान साहब को ये मनाया जाए, इस बात के ऊपर कन्विंस किया जाए कि हालात मुल्क के ठीक नहीं हैं, सब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। आपके लिए बेहतर ये है कि आप मुल्क से बाहर जाने वाले ऑप्शन को ज़ेर गौर लाते हुए मामलात को माने और मुल्क से बाहर चले जाएं, यानी लंदन चले जाएं, कतर चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, जहाँ जाना चाहें आपको वहाँ भेजा जा सकता है। अच्छा, ये बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो ख़बर की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये इस वाली ख़बर की तस्दीक भी की है। अच्छा, मैं इसके लिए मुबैना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जब तक हो ना जाए, डेवलपिंग स्टोरी या मुलाकात होती भी है नहीं होती है, उससे पहले ही बहुत सारी ऐसी खबरें हुई माजी में सामने आई जिसमें पता चला कि एन मोमेंट के ऊपर चीज़ें बदल गई क्योंकि प्लान बदल गया। तो अब इसके अंदर
اچھا ایک تو چیز یہ ہے کہ ان کو منایا جائے، اور آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے تو ماننا نہیں ہے، تو اگر وہ نہیں مانتے تو اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو بزور بازو، بزور قوت ملک بدر کر دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. دس از آلسو آن دا کارڈس. بہت سارے ہمارے دوست اس کے اوپر بھی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ کیونکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس وقت پنجے کے اندر ہیں، شکنجے کے اندر ہیں. میڈیا بول نہیں پا رہا، سوشل میڈیا تقریباً کنٹرول کے اندر ہے، تقریباً، کیونکہ اب جو بولتا ہے پھر اس کی فیملیز کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے ماضی میں 2.5 سال کے اندر سب کو پتہ ہے. عدلیہ کے اوپر پنجے گاڑ لیے گئے ہیں، پتہ ہے عدلیہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کا رخ کیا ہے. ہائی کورٹس کے اندر بھی من پسند لوگ جو ہیں وہ انڈکٹ کر لیے گئے ہیں، امپورٹڈ ججز کو سینئر ججز کے اوپر پریفرنس دے کر ان کو سینئر موسٹ بنا دیا گیا. تو اس سچویشن کے اندر اب بچتا کوئی آپشن اور نہیں ہے. اور کیونکہ آنے والے دنوں میں بہت ساری ہو سکتا ہے کمٹمنٹس دے دی گئی ہوں اس سرکار کی جانب سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، خاص طور کے اوپر اسرائیل کے معاملے کے اوپر. تو اگر یہ ہو جاتا ہے، اگر یہ بات ہو جاتی ہے اور معاملہ جو ہے وہ اسرائیل کی سچویشن سے آگے جو ہے وہ نکل جاتا ہے، تو اس صورتحال کے اندر کون کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. جیسے خواجہ آصف صاحب کا حالیہ سٹیٹمنٹ ہے جس کو آپ اور ہم کسی طور اگنور نہیں کر سکتے. تو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جب ایک آزاد فلسطینی ریاست وجود میں آ جائے تو ابراہم اکارڈ یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے سفارتی تعلق قائم کرنے پر غور کرنا چاہیے. اب یہ ایک ایسی ساورن ریاست کا ملک کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے جس کے جو قائد تھے، یعنی بانی قائد تھے جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اس کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسی کھچڑی پک رہی ہے جس کی وجہ سے ملک کے وزیر دفاع یہ والی بات کر رہے ہیں. اور اگر یہ والی بات کر رہے ہیں تو عمران خان جیسا لیڈر جیل میں بیٹھ کر اگر کوئی بڑی موو جنریٹ کر دیتا ہے تو اس کو کیسے سنبھالا جائے گا. تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے ایک پیش بندی ہے جس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو مے بی یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہو، میں اسی لیے لفظ مبینہ بار بار استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ڈیولپنگ سٹوری کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عین مومنٹ کے اوپر چیزیں بدل جاتی ہیں. ہو سکتا ہے یہ ملاقات ہو ہی نہ، لیکن اگر ہوتی ہے اور اگر یہ والی باتیں ہوتی ہیں اور ایسے نہیں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو گئی تو پھر یقیناً دال میں کچھ کالا ہے، اس کے بیک اینڈ کے اندر سے کچھ نکلے گا. تو یہ ایک ایسا گیم پلان ہے، یعنی عمران خان صاحب کو باہر بھیجنا کنسینٹ سے یا پھر زبردستی، اور پھر 2034 تک والے پلان کو عملی جامہ پہنانا اور اس دوران ابراہم اکارڈ کو تسلیم کرنا. یہ 3-4 چیزیں آن کارڈز ہیں 2034 تک کے لیے. تو میں آپ کے سامنے یہ چیز شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ابھی آج جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کا، اور مرکزی قیادت جو ہے اس میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو حکومت سے مذاکرات کرنے پر زور دے رہے ہیں، جس میں علی محمد خان صاحب ہیں اور 1-2 خواتین رہنما بھی ہیں. اب یہ والی کیا کہانی ہے، مذاکرات پر زور دینے کی بات کیوں ہو رہی ہے اور یہ کہاں سے آئی ہے، اور وہ بھی حکومت سے، اس کے اوپر میں رات والے ولاگ میں بات کروں گا. میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا کہ رات کا جو ولاگ ہوگا اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کھول کے رکھوں گا. ہمارے دوست صدیق جان وہ کہتے ہیں حسان نیازی، حیدر مجید اور جو ملٹری قید میں جن کو سزائیں ہوئی ہیں، سپریم کورٹ نے 7 مئی کو فیصلہ دیا تھا کہ 45 دن کے اندر قانون سازی کی جائے. آج 55 دن ہو گیا. کیا تحریک انصاف نے اس بات پر پریس کانفرنس کی ہے؟ کوئی رولا ڈالا ہے؟ اور کسی نے کوئی رولا نہیں ڈالا. اور یہی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم سب کو اختلاف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کیا کرنا چاہتی ہے. جناب حکومت نے سگریٹ، سگار، تمباکو یا تمباکو کے متبادل اشیاء پر 20% ڈیوٹی لگا دی ہے. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو 7 روپے ریلیف دیا گیا تھا فی یونٹ، اور وزیر اعظم فارم 47 والے انہوں نے تالیاں بجوائی تھی کہ میں اتنا زبردست ریلیف دے رہا ہوں. وہ اس میں تقریباً 4.5 روپے یا 4.25 روپے ملا تھا ریلیف کچھ دن کے لیے، وہ بھی واپس لے لیا گیا جناب. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جنگ کی سٹوری ہے. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جیل میں بند کسی فرد سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، باقی جو ڈیل کر کے یہاں سے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، جیل میں بند کسی فرد سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی ایک خط لکھ ڈالا ہے. وہ کیا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ کا سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو ایک اور خط، ججز سینیارٹی بغیر مشاورت طے کرنے پر سوالات اٹھا دیے ہیں. جی جسٹس منصور علی شاہ نے سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو خط لکھ کر صدر پاکستان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیارٹی چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت کے بغیر طے کرنے پر سوالات اٹھا دیے ہیں. خط جوڈیشل کمیشن اجلاس سے پہلے لکھا گیا تھا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، اور اجلاس میں حکومتی اکثریت سے جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس بنا دیا گیا اور وہ بہت غصے میں تھے. جسٹس منصور علی شاہ
یہ ایک معاملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا. اچھا، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اضافی مخصوص نشستوں پر اراکین کی رکنیت بحال کر دی ہے اور اضافی مخصوص نشستوں پر اراکین کی معطلی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا. الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی پر 19 ممبران قومی اسمبلی کی بحالی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. جناب، پھر تھوڑی دیر پہلے جو مائنز اینڈ منرل بل ہے جو کہ کے پی کے گورنمنٹ جس کو بس پاس کروانا ہی چاہتی ہے، کسی وقت بھی کر لیا جائے، اس کے اس وقت کیونکہ جمعیت علماء اسلام کا ڈنکا ہے اور وہ کسی بھی وقت ٹیک اوور کر سکتی ہے کے پی کے گورنمنٹ، جمعیت علماء اسلام نے مائنز اینڈ منرل بل کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. اب فتح اسی کو نصیب ہوگی جس کی گورنمنٹ آ رہی ہوگی، یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ ایک ٹریگر ہوگا جو عوام کو اپنی طرف مائل کرے گا. آج ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمیشہ کی طرح آج پھر ان کا جو ہے سماعت ہوئی ان کی ضمانت کی درخواست کے اوپر، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت کی درخواست پر سماعت 8 جولائی تک اس لیے ملتوی کر دی گئی کیونکہ ریکارڈ لانے والوں کے پاس ریکارڈ میسر نہیں تھا. جناب، عمران خان صاحب کے بارے میں پنجاب والے یا نون لیگ والے یو ٹرن خان کا نام دیتے ہیں، لیکن پنجاب نے یو ٹرن لے لیا ہے. سوشل میڈیا پر اتنی تھو ہوئی ہے جنہاں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام مبینہ طور پر تبدیل کرنے کی خبر سے متعلق کہ انہیں یو ٹرن لینا پڑا ہے. اور حالات کچھ ایسے ہیں کہ اپنے ہی سرکاری ورکرز کو لائن لگا کر ان کو 3 2 1 گو ہینڈ ہاتھ ہلا دو، یہ والا سین ہے. ٹک ٹاکیں چل رہی ہیں، میں کچھ ویڈیوز ہیں رات کے ولاگ میں، اگر مجھے موقع ملا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اب اس کے اوپر اپنے لوگ بھی پھٹ پڑے ہیں، جیسے انصار عباسی صاحب ہیں، منیب فاروق ہیں، منصور علی خان وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ مقبول جان صاحب کا ایک وائرل بیان کچھ ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے زیب لگتی ہے ٹائم اور زیب لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. وہ کہتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ کچھ کورٹ رپورٹر نے قاضی فائزہ کا بت تراشا اور میں نے کہا کہ وقت اس کے چہرے سے نقاب الٹے گا اور پھر الٹ ہی گیا. اسی طرح جسٹس شوکت صدیقی کی ایک تقریر پر اس کا بت بھی بنایا گیا اور میں نے اس شخص کے خلاف ٹی وی پر پروگرام کیا تھا، آج وہ بت بھی ٹوٹ گیا. تو بت تو پاش پاش ہو ہی رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں. جناب، یہ ندیم ملک صاحب کے شو میں خواجہ آصف صاحب سے سوال کیا گیا کہ ٹرمپ سے ایک بڑے صاحب کی ملاقات ہوئی، 7 ڈی جی صاحب تھے، وزیر دفاع وزیر خارجہ نہیں تھے، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ندیم ملک؟ تو انہوں نے کہا میں نے اخبار میں پڑھا یہ ایک پرائیویٹ دورہ تھا. پھر ندیم ملک نے کہا امریکی صدر کے ساتھ لنچ کسی بھی حیثیت میں ہوتا ہے تو آفیشیل ہوتا ہے، اٹ از ناٹ پرائیویٹ. اب یہ مطلب ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہے، عقل بھی کام نہیں کرتی. ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا ایک کامنٹ ہے، وہ کہتے ہیں شوکت صدیقی پر گلا کس چیز کا؟ یہ ہمیشہ سے ٹاؤٹ تھا اور رہے گا. اس کا حلیہ اور انصار بازی کا حلیہ دیکھیں ایک جیسا ہے، منافقت کیسے الگ ہو سکتی ہے، اور یہ سب کو پتہ ہی ہے. رات کا ولاگ زیادہ امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ مذاکرات کرنا کیوں چاہتے ہیں اور یہ جو کوٹ لکھپت جیل سے باتیں آ رہی ہیں وہ کیا باتیں ہیں. ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.